اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام نقوش سیرت۔ نقوش سیرت میں ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور مختلف گوشوں کو شامل کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت سے قبل سے آغاز ہوا اور مختلف واقعات اور ظہور پذیر ہونے والے ان تاریخی واقعات کو سامنے رکھا گیا، ان معجزات کو کہ جو تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ آج جب ہم بات کریں گے تو اس حوالے سے کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا اس وقت کفار و مشرکین کی جانب سے کس انداز میں مخالفت ہوئی، کس انداز میں مزاحمت ہوئی، کس انداز میں روکا گیا، کس انداز میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، کس انداز میں زد و کوب کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے کمپینینز یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس طرح معاشی مقاطعہ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ جسے کہتے ہیں، کس انداز میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو اس بات کے حوالے سے درمیان میں رکھا گیا کہ کسی بھی صورت شرائط بھی رکھی گئیں کہ آپشنز بھی رکھے گئے کہ چاہے اس طرح کر لیں آپ دعوت و تبلیغ سے رک جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ممکن کوشش کے تحت روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ دعوت حق تھی، یہ رکنے والی نہیں تھی اور یہ ایسی جاری ہوئی کہ آج الحمدللہ 1450 سال بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اسلام وہ مذہب نظر آتا ہے کہ جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ تو اس مذہب حق کی جو تبلیغ کا کام ہے اور اس میں رکاوٹوں کے حوالے سے، مزاحمت کے حوالے سے اور مخالفت سے جو چیزیں درپیش آئیں، آج اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو سمندر پار یعنی کہ یورپ میں دین کی تبلیغ اور ترویج اور اشاعت کے حوالے سے بہت اہم امور انجام دے رہے ہیں، بلکہ اکیڈمک سائٹ سے ماشاءاللہ بہت امور انجام دے رہے ہیں، چونکہ آپ پر جو ہے نیریاں شریف کا فیض جاری و ساری ہے۔ علامہ غلام ربانی نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف فرما ہیں اور جب بھی تشریف لاتے ہیں پاکستان تو ضرور عزت افزائی فرماتے ہیں اور اپنا وقت عنایت فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا خیر مقدم ہے اور ماہ ربیع النور کی بہت مبارکباد آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اس بابرکت موقع پر آپ سے ملاقات ہونا اور اس خوبصورت پروگرام کے تحت شریک ہونا یہ سعادت ہے، محبت ہے۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین کے جن کا حوالہ ہی قرآن کریم اور اس کی تعلیمات ہے، بہترین قاری قرآن ہے اور بہت عمدہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما دو نعت خواں برادران کہ جو اپنی کمسنی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناء و توصیف کے سفر پر اور اس جادہ رحمت پر گامزن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر کے اواخر تک اس سعادت سے بہرہ مند رکھے۔ میری مراد انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ایک کلام پہلے شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، کیونکہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ آمد کے حوالے سے خوبصورت کلام جو کہ پڑھا جاتا ہے، اور اکثر ربیع الاول شریف میں ہم جب سنتے ہیں تو اس کی بہت ہی خوبصورت ایک انداز اس کو سننے میں ملتا ہے، بہت عمدہ انداز میں آپ نے نعت پیش کی۔ اچھا ناظرین محترم، چونکہ آج دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہے تو ابتداً ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ صاحب کہ آپ علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مکے کے جو کفار و مشرکین تھے ابتداً ان کا کیا رد عمل تھا، کس انداز کی مزاحمت تھی؟ میں چاہوں گا کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ ربیع النور کے اس نورانی موقع پر ایسی حسین بزم سجانا اور حضور کے ذکر سے اس کو معطر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس پیغام کو، اس بیٹھنے کو، ذکر مصطفیٰ کو اور جتنے سننے والے ہیں سب کی حضور کی اس مجلس کے منانے کو قبول فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال کی زندگی مکہ المکرمہ میں گزاری، تمام اہل سیر اپنے اور پرائے، حتیٰ کہ مستشرقین اورینٹیلسٹ، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاشرے میں محمد بن عبداللہ بن کر رہے، بالکل، اور ابھی انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو اس دور جاہلیت میں اور تاریک معاشرے میں جہاں پر ہر جبر اور ہر ظلم کو رواج تھا اور بربریت، نفسانیت اور غرور و تکبر کے بڑے بڑے بت تھے، اس معاشرے میں معتبر بنے بیٹھے تھے۔ بالکل بالکل، اس تاریک معاشرے میں اگر کسی کی صداقت کا ڈنکا بج رہا تھا تو وہ ذات مصطفیٰ تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی ذات کی امانت کا ڈنکا بج رہا تھا تو وہ ذات مصطفیٰ تھی، بے شک، اگر کسی ذات کی تقوی و طہارت کا ڈنکا بج رہا تھا تو وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ سبحان اللہ، اور اس تاریک معاشرے میں صداقت، دیانت اور امانت کا معیار کہ لوگ آپ کے لیے راہوں میں پلکیں بچھاتے تھے، کیا بات، لیکن وہی ذات 40 سال تک جو مکہ کے معاشرے میں اس دور کے رسم و رواج کے مطابق محمد بن عبداللہ بن کر رہے، جب انہیں پیغام ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے محبوب اب وہ وقت اور گھڑیاں آ چکی ہیں کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں، اللہ، آپ اپنے فریضے کی طرف اپنا سفر رواں دوا رکھیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان معبودان باطلہ سے ان کی جبینوں کو اٹھا کر سب کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں، اور یہ گھر جسے میرے خلیل نے میری عبادت کے لیے بنایا تھا ان 360 بتوں سے پاک کر کے پھر سے میری عبادت کا محور و مرکز بنائیں۔ تو وہی جو راہوں میں پلکیں بچھاتے تھے
پھر وہی راہوں میں کانٹے بچھانے والے بن گئے، اللہ اللہ، اور ہر حوالے سے ظلم و ستم کے پہاڑ نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کے ہر چاہنے والے پر، بالکل ایسا ہی ہے، آپ سے تعلق رکھنے والے پر، اور وہ ساری تاریخ اس مختصر لمحے میں سمیٹنا بہت تو اچھے ممکن انداز میں آپ نے نہیں، کمال لیکن کیا، دو واہ۔ تین چیزیں آپ کو بتا کر اس اگر کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جب کسی کو صداتے ہیں تو اسے ذہنی جسمانی ٹارچر کرتے ہیں یا ذہنی ٹارچر کرتے ہیں؟ جی جی، یا تو جسمانی ٹارچر میں اگر آپ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کا واقعہ دیکھیں بالکل بالکل، کہ اس کا سبب ہی یہ تھا کہ مصطفیٰ کو تکلیف دی گئی تھی، اور حضرت حمزہ کو کسی نے تانا دیا اور کہا کہ تم عرب کے اتنے جری ہو اور تمہاری شجاعت کے چرچے ہیں، پر دیکھو تمہارے عبداللہ کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا، اور وہ اتنا تشدد تھا ذات مصطفیٰ پر، اتنا حد سے تجاوز تھا کہ اس وقت ایمان نہ لانے والے حضرت امیر حمزہ حرم میں گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لیتے ہوئے جو ابو جہل کو چیلنج کیا، وہ ایک پورا تاریخی واقعہ ہے۔ لیکن ذہنی ٹارچر اس سے زیادہ اذیتناک ہوتا ہے۔ اگر اس کی شدت محسوس کرنی ہو تو آپ چشم تصور میں سوچیں کہ مصطفیٰ کے جگر کے دو ٹکڑے ہیں، ایک کا نام رقیہ ہے، حضرت رقیہ، اور ایک کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور یہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے ان کی نسبتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ چشم فلک نے یہ ظلم بھی دیکھا کہ معاشرے میں صادق اور امین کہلانے والے کہ دونوں بیٹیوں کو اس لیے چھوڑا گیا، ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی، ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو آمادہ کیا کہ تمہیں نبی کی ان بیٹیوں کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ اب یہ اس وحدہ لا شریک کا نام لیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ تو ذہنی ٹارچر ہو، جسمانی اذیت ہو، حضرت سمیہ کے وجود کے دو ٹکڑے کیے گئے، بے دردی، گھوڑوں کے ساتھ ان کے پیروں کو باندھ کر مختلف سمتوں میں دوڑا کر ان کے وجود کو چیر کر اس معاشرے میں جو دہشت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت بلال کو تپتے ہوئے صحرا میں سنگریزوں پر لٹال کر جس طرح ان پر اذیت کی گئی، اور ان سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ پھر سے انہی خداؤں کو مانو جنہیں تم ہمارے ساتھ پوچھتے تھے۔ تو یہ چند نقوش ہیں ظلم و ستم کے تاریخ کے، کہ وجود مصطفیٰ ہو، ذہنی اذیت ہو، خاندان مصطفیٰ ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، بلکہ صرف نبی سے عقیدت و محبت کا اظہار اور ہمدردی کا اظہار کرنے والے بھی مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکے۔ بے شک، بہت اچھے انداز میں آپ نے ان تمام مزاحمت کو، مخالفتوں کو، اذیتوں کو، ان تمام تر قسم کی، شدید قسم کی جو مخالفت ہے اس کو آپ نے اپنے مختصر وقت میں بیان فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نقوش سیرت میں آج آپ علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا اس وقت کس طرح کا رد عمل تھا، علامہ صاحب نے بیان فرمایا۔ اب یہ نہیں ہو کہ داعی جو ہے کوئی دعوت دے رہا ہو اور اگر رد عمل شدید آ جائے، مزاحمت اور مخالفت شدید نوعیت کی ہو تو داعی جو ہے اپنی دعوت سے جو ہے دستبردار ہو جائے، ایسا نہیں، چونکہ یہ داعی اعظم کا معاملہ ہے، یہ مقتدائے اعظم کی دعوت ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیسے رک سکتی تھی؟ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی اس مخالفت کے خلاف، اور اس کے سامنا کرتے ہوئے، اس مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے کیا اسٹریٹجی آپ نے اختیار فرمائی؟ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ علامہ غلام ربانی صاحب نے بڑی خوبصورت توجیحات پیش فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ داعی اعظم بھی ہیں، مبلغ اعظم بھی ہیں، اور بہترین جو داعی ہوتا ہے نا، دیکھیں قرآن کریم نے باقاعدہ یہ بات بیان فرمائی کہ اپنے رب کی بات پہنچاؤ، دیکھیں لڑائی جھگڑے کے ذریعے نہیں، شور شرابے کے ذریعے نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی بات ان تک بیان کیجئے حکمتوں کے ساتھ۔ اچھا، یہی حکمتیں آپ دیکھیں ہمیں بتدریج درجہ بدرجہ کیسے نظر آتی ہیں۔ قم فانذر، یہاں پر الگ حکمت نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہاں مختلف حکمت نظر آتی ہے۔ اور پھر جب یہ فرمایا گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو یہاں پر ہمیں ایک بالکل مختلف حکمت نظر آتی ہے۔
تو حکمت عملیہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یعنی بعض مواقع پر بلکہ اکثر مواقع پر جہاں پر تبلیغ کا معاملہ ہے تو وہاں پر آپ نے حکمتوں کو اپنایا ہے. اچھا ایک دیکھیں بہترین داعی وہ ہوتا ہے جو عظیم مقصد اور ایک بڑا مشن لے کر چلتا ہے نا, ایک ہدف لے کر چلتا ہے, تو یاد رکھیں کہ وہ کسی صورت میں بھی نا اپنے ہدف سے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا. بہترین داعی کی مثال یہ ہے. اچھا حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھیے, آپ سے بڑھ کر بڑا داعی کون ہوگا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ عقبہ بن معیط نے اونٹ کی گندگی آپ پر ڈالی, آپ نماز میں ہیں, اوجڑیاں تک پھینکی گئیں, آپ پر پتھر برسائے گئے, آپ کے گردن اقدس پر رسی کے پھندے ڈالے گئے, کیا کچھ نہیں ہوا, آپ پر باتیں کسی گئیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی مرحلے پر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے اس عظیم مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. اچھا اب یہاں دیکھیں کہ حکمت عملیہ کہ بہترین داعی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو جو آس پاس رہتے ہیں ان کو بچاتا ہے, ان کو سیف سائٹ فراہم کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ کتنے برس رہے لیکن وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں, آپ کے پیش نظر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم ہے, اگر میں انہیں متحرک کر دوں اس معاملے میں تو یہ مشن سے ہٹ جائیں گے اور لڑائی جھگڑے میں وقت صرف ہو جائے گا. تو آپ نے ریسسٹنس فرمائی, آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ مزاحمت فرمائی, لیکن کس انداز میں کہ ایک مزاحمت ہوتی ہے کسی سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہے, یعنی اگلے نے جو کچھ کہا تو بڑھ کر جواب دیا جائے. اچھا آپ نے بڑھ کر جواب دیا تو اگلا پھر سے جو ہے نا وہ کوئی حملہ کر دے گا, تو معاملات اسی میں محدود رہ جاتے اور یہ عظیم مشن آگے نہ بڑھتا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ریسسٹنس تھی, آپ کی حکمت عملی جو تھی کہ آپ نے مزاحمت کس طریقے سے فرمائی, آپ یہ دیکھیں کہ یعنی وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام خود بھی بدلہ نہیں لے رہے, آپ نے کسی معاملے پر لڑائی نہیں فرمائی اور اپنے ماننے والوں کو بھی آپ نے خاموش تبلیغ فرمائی اور خاموشی کے ساتھ اپنے حکمت عملی کے تحت آپ تبلیغ فرماتے رہے. کام نہیں رک رہا, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, یہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور پھر اس کا آپ دیکھیں کہ یہ جو خاموش مزاحمت ہوتی ہے نا, یہ آگے چل کر بڑے بڑے واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. مکہ مکرمہ میں یہ مزاحمت جاری رہی, پھر مدینہ منورہ میں دیکھیں کہ حق اور باطل ریاست مدینہ قائم ہو گئی, ریاست مدینہ قائم ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر نظام وضع فرمایا. سبحان اللہ. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے دعوت ذوالعشیرہ کا ذکر فرمایا. ہمارے ہاں دستور تو یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے بات چیت کی جاتی ہے, اپنے جو بات ہے اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے, اس پر اس کا موقف سنا جاتا ہے, پھر کسی نتیجے پر بات پہنچتی ہے, اس کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ کا جب اہتمام فرمایا تو پہلے کھانا کھلایا, اور اس کے بعد جب بات آئی تو پھر ابو لہب نے جو رد عمل پیش کیا اس پر مولا علی نے جب ہاتھ اٹھایا اور مولا علی نے جب لبیک کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اپنی کم سنی میں, تو علامہ اقبال نے فرمایا مسلم اول شہ مرداں علی, مسلم اول شہ مرداں علی, عشق را سرمایہ ایماں علی, عشق را سرمایہ ایماں علی. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ حضرت ابو طالب سے, جیسے کہ میں نے سرنامہ کلام میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب سے کفار و مشرکین نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں تاکہ رک جائے. ہم 2-3 آپشن بھی سامنے رکھ دیے, اگر یہ چاہیے تو ہم یہ دے دیتے ہیں, منصب چاہیے تو منصب دے دیتے ہیں, جو کچھ بھی. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں, دوسرے میں سورج رکھ دیں, تب بھی میں اپنی اس دعوت کو ترک نہیں کروں گا. تو آپ علیہ السلام کی اس فرمان علی شان سے جو بات واضح ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں اس میں جو چیز موجود ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جی جناب, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے تاریخ اسلام کا, اور در حقیقت یہ ایک بہت بڑا پس منظر ہے اس کا. انسان جب کسی بندے کو دیکھتا ہے تو مزاحمتی تحریکوں میں بنیادی طور پر آپ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں, انسان جب کہیں مزاحمت کرتا ہے تو 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اپنے مخالف کو مٹانے کے. صحیح ہے. یا اسے ضم کر دو یا اسے ختم کر دو, تیسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے.
اور ختم کرنے کی تو بعد کی بات ہے، آپ اسے اپنے ساتھ ضم کیسے کرتے ہیں؟ ضم کرنے کے پھر دنیا میں 3 معروف طریقے ہیں، زر، زن، زمین۔ اور یہ تینوں ہی 3 پیش چیزیں کیے۔ ہیں کہ جن کو ہمیشہ دے کر بندے کو خریدا جاتا ہے، اور ہمیشہ اس کی فکر کا، اس کی سوچ کا، اس کی مزاحمت کا سودا کیا جاتا ہے۔ جس درجے اور جس مرتبے کا بندہ ہوتا ہے اسی درجے کی اسے آفر کی جاتی ہے۔ اب وہ مشرکین مکہ ختم کرنے سے پہلے ضم کرنے کی طرف آئے، ایسا ہی ہے۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ جو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ کا احساس انہیں بھی ہو گیا۔ انہوں نے بنیادی طور پر ڈرانے دھمکانے کے وہ سارے طریقے اختیار کیے، اور اب وہ سوچتے تھے کہ ضم کرنے کے لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، اور انسان جب بھی کچھ کرتا ہے اس کا مطمع نظر زر، زن اور زمین ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس جو وہ آئے، بنیادی طور پر یہی 3 چیزیں انہوں نے رکھی، اور چونکہ جانتے تھے کہ ذات اتنی بلند ہے اور مزاحمت اس لیول کی ہے کہ جس نے مکہ کی ہسٹری میں ان کے باپ دادا کی رسومات کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، انہوں نے کبھی چشم تصور میں نہ سوچا تھا کہ ہم ایسی جگہ بستے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک بڑے سے بڑا سردار یہاں آتا ہے، بڑے سے بڑا امیر یہاں آتا ہے، صاحب ثروت یہاں آتا ہے، بڑے بڑے قافلے یہاں آتے ہیں۔ آج تک کسی نے ہماری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا، اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود، اپنی وجاہت کے باوجود، اپنی سرداری کے باوجود، اپنی دولت و ثروت کے باوجود، وہ یہاں جو بھی آیا سر کے بل چڑھ کر آیا۔ یہ پہلا ہمارے معاشرے سے اٹھا ہوا یہ چراغ ہے جس کی روشنی کے آگے ہمارے رسومات کی تاریکیاں چھٹنے لگی ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں وہ کیا چاہتے ہیں، کسی خاندان میں شادی چاہتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ ایلیٹ کلاس سے وابستہ ہو جاؤ، اور ایلیٹ کلاس سے رشتہ ہونا بندہ اپنے لیے بڑا فخر سمجھتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ آپشنز جو انہوں نے دیے کفار مشرکین نے، اسے شامل کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس وقفے کے بعد یہ 3 آپشنز جو انہوں نے رکھے حضرت ابو طالب کے سامنے کہ آپ اپنے بھتیجے علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ یہ رکھ دیں، اگر وہ اسے ترک کر دیتے ہیں دعوت کو، تو یہ 3 آپشن موجود ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر مشتمل یہ خوبصورت ایک کمپیکٹ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جی حضرت فرمائیے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ 3 چیزیں جو دنیا میں خریدنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کسی خاندان سے آپ کو نسبت چاہیے، آپ ایلیٹ کلاس میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو ایلیٹ کلاس میں جوڑنے کے لیے پورے مشرکین مکہ مل کر آپ کو آفر کرتے ہیں، جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہاں پر آپ کی نسبت ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے زر، آپ جتنا مال و متاع چاہتے ہیں، ہم میں سے شاید انفرادی طور پر کوئی آپ کے مطالبے کو پورا نہ کر سکے، مگر یہ سب کی طرف سے مشترکہ آفر ہے، چونکہ عربوں میں رواج تھا کہ دیت کے لیے بھی جب اکیلا بندہ نہیں کرتا تھا تو سارے خاندان مل کر اسے بھی پورا کرتے تھے، تاکہ کوئی شک نہ رہے، یہ صرف لبھانے والی آفر نہ رہے، اس کو حقیقت سمجھا جائے، ہم سارے مل کر کریں گے۔ تیسری کیا تھی کہ، اور یہ اس سے بڑی بات ہے اور یہ اصل بات ہے سمجھنے والی، کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سارے رؤسائے قریش آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر اس سرداری میں وہ جو سمجھتے تھے نا کہ یا تو شان کے لیے یا دولت کے لیے سرداری کے لیے، بس شرط ہماری ایک ہے کہ ہمارے 360 بتوں کو برا نہ کہیں، ہمارے لات و منات کو برا نہ کہیں۔ لیکن میں آپ کو اور اس میں بنیادی بات کہوں کہ جو حضور کا پیغام تھا نا، لا الہ الا اللہ، ہمارے ہاں ہم چونکہ اہل عجم ہیں تو اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو پوری دیانت سے کہتا ہوں، ابو جہل جہالت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھا، ابو لہب نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، مگر اہل زبان تھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے، اور یہ وہ مطلب تھا جس کو اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سردار ماننے پر تیار ہیں، لیکن اس نظام سے آپ بغاوت نہ کریں، اس طور طریقے سے بغاوت نہ کریں، اس کلچر سے بغاوت نہ کریں، اس سسٹم سے بغاوت نہ کریں۔ گویا لا الہ الا اللہ کا مفہوم اہل زبان جانتے تھے کہ یہ صرف زبان سے کہہ دینا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس پورے نظام کے خلاف بغاوت ہے، اس پورے سسٹم کے خلاف بغاوت ہے، ان پورے رسومات کے خلاف بغاوت ہے۔ سردار مانیں گے لیکن نظام کا حصہ بن کر رہیں۔ تو حضور جانتے تھے کہ میری سرداری کو ماننے کے لیے تیار ہیں، دولت دینے کے لیے تیار ہیں،
نسبت میں لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو اصل ہدف ہے اس نظام کو بدلنا، صحیح، جبر کے، ظلم واہ، کے، علامہ اس صاحب، کفر و واہ، واہ۔ شرک کے نظام کو بدلنا، تو آپ نے حقیقت کو جانتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا جان، ہائے ہائے۔ یہ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں، ہائے۔ بخدا تب بھی میری طرف کیا سے بات جواب ہے، نہ سبحان ہوگا، اللہ، سبحان۔ یا کلمہ حق بلند ہو کر سبحان رہے گا، اللہ۔ یا مجھ محمد کی جان اس میں چلی سبحان جائے گی، اللہ، سبحان صلی اللہ علیہ اللہ، وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر جواب انہیں کوئی نہیں ہو نہیں سکتا دے، تھا بے شک۔ کہ میں تمہاری سرداری کا شوقین نہیں ہوں، میں تمہارے نظام کا باغی ہائے ہوں ہائے۔ اور تمہارے نظام کو بدلنا کیا چاہتا بات ہوں۔ ہے، کتنے خوبصورت انداز میں یہ میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے، جس میں نعتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں، حضور کی سیرت بھی پیش کی جا رہی ہے، حضور کی اس عظیم جد و جہد کو بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور حضور نے جو دعوت توحید ارشاد فرمائی اور جس کی دعوت دی اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا گیا، ہر کے رمزے لا الہ فہمی داست، ہر کے رمزے لا الہ فہمی داست، شرک را در خوف مزمر دیداست، شرک را در خوف مزمر دیداست۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جب توحید کی دعوت دی گئی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ہم آپ علیہ السلام کے مکی دور کو اگر دیکھیں، 40 سالہ دور مبارک وہ ہے کہ جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس کے بعد 13 سالہ جو آپ کی حیات مبارکہ ہے وہ اعلان نبوت کے بعد کی، یعنی کہ 53 سال جو ہے آپ کے مکی دور میں نظر آتے ہیں۔ کیا فرمائیے گا حضرت اس حوالے سے کہ مکی دور کے جو آپ کی دعوت و تبلیغ ہے اس میں دعوت توحید نظر آتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے آپ علیہ السلام کے؟ میں چاہوں گا کچھ فرمائیے۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں جو پہلے کی بات میں نے کی ہے تو میں عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا، سوال ہی نہیں کرتا۔ یعنی جہاں ضرورت تھی فقط اپنے خاص مصاحبین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوستوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ داعی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ پھر جہاں ضرورت پڑی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر وہ ہوا، جہاں ضرورت پڑی پھر آپ نے کھلے عام تبلیغ فرمائی۔ اچھا، جس طریقے سے مزاحمتی تحریک آپ نے جو ہے سر انجام دی نا، اس کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مورالی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ ان کو ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت پھر ایسا بھی آیا نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کئی مثالیں ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم ان پر ہو رہا ہے اور یہ اس کا جواب بھی نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حق پر ہیں۔ اور ایک جو مورالی سپورٹ ہوتی ہے وہ بعض دشمنوں کی جانب سے بھی ان کو ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر مدینہ منورہ کی ریاست ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کس طریقے سے آقا علیہ السلام نے نظام وضع فرمایا۔ اچھا، اب یہاں جو مکہ مکرمہ میں آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، توحید یعنی ایک نکاتی ایجنڈا جسے کہیں، بالکل ایسے، بالکل ایسے، یعنی ایک نکاتی ایجنڈا کے توحید کی دعوت، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو خود خانہ کعبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ کہا گیا، تو اس کی صورت یعنی اندر سے ایسی مس کر دی گئی کہ وہاں پر 360 بت موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ پوری قوم بت پرستی میں تھی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین، یعنی اللہ رب العالمین نے ان تمام کی مثال دی کہ یہ کن خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر خاص طور پر یہ ہے کہ یہ دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے نا کہ دین ابراہیمی جو تھا وہ ہمارا ہے، تم کوئی الگ دعوت لے کر آئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ کون تھے؟ وہ سچے مسلمان تھے۔ اور ان کے اس دعوے کا بھی رد فرمایا کہ وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، یہود و نصارہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم یہودی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ان سے کہہ دو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور وہی سچے مسلمان تھے۔ ما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید کا بیان ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے چچا آزر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ نے وہاں پر بھی فرمایا کہ تم یہ کر رہے ہو تو میں آپ کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ رات کو یعنی ستاروں کو جو ہے خدا ماننا،
چاند کو خدا ماننا، 7ویں پارے میں اس کا بیان موجود ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا فلما رأى القمر فلما رأى الشمس. تو ان تمام کا جو رد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان کا بھی ذکر فرمایا. سورہ انبیاء میں آ جائیں کہ جہاں پر بت توڑنے کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر موجود. کیوں کہ یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہو، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، وہ بت پرستی کی طرف نہیں تھے، وہ سچے توحید پرست تھے. اور پھر آخری بات عرض کروں گا کہ چونکہ وہ پوری قوم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی. اور یاد رکھنا کہ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ ہر کسی کے سامنے نہیں جھکتا. ایک ادارے میں ایک سے زائد اونرز ہوں، وہ کہے میں کس کو جواب دوں، ایک کو جواب دیا جائے اسے آسان لگتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک ہو جس کو سجدہ کیا جائے. تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے گویا کہ اظہار فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو یہ مظاہر کائنات ہیں، یہ تو تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں. میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، بڑی عنایت. جناب علی آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے دونوں ثنا خواں انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم. انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. کل بھی ہم اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کرے دل ربا بن کے آیا، کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. ہاں بہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. بہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا. ہاں سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. اور حضرت آمینہ کا دلارا اور وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. اور وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا. بے کسوں کی دعا بن کے آیا، ہاں بے کسوں کی دعا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. اور دست قدرت نے ایسا سجایا کہ حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا.
اور اس کا پایا کسی نے نہ پایا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، ہاں اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، ہاں سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور کیا ظہوری لکھے شان اس کی، ارے مدح کرتا ہے قرآن جس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ